فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 سیاحت اور ثقافت کے وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی قیادت میں عوامی حکومت ریاست میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے آبی سیاحت اور ایڈونچر سپورٹس کو فروغ دینے کے منصوبے بنائے گی۔ آبی سیاحت کی ترقی کے حصے کے طور پر وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے حسین ساگر میں امراوتی بوٹنگ کلب کے زیر اہتمام منعقدہ واٹر سپورٹس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ بعد ازاں وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے TGTDC چیئرمین پٹیل رمیش ریڈی کے ساتھ حسین ساگر میں جیٹ اسکی پر سواری کی۔ اس موقع پر وزیر جوپلی کرشنا راؤ نے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں خوبصورت سیاحتی علاقوں، قدیم اور تاریخی مقامات کے ساتھ مندر کی سیاحت، پانی اور ایڈونچر سپورٹس ٹورزم کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے تلنگانہ میں 1000 میگا واٹ کے سولار پاور پلانٹس کی تنصیب کے کاموں کو سونپنے کے ریاستی حکومت کے منصوبے سے اڈانی گروپ جیسی بڑی کمپنیوں کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے۔ حکومت کی جانب سے ٹینڈر کے شرائط کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ چھوٹے سرمایہ کار ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتے۔ تلنگانہ قابل تجدید توانائی ڈیولپمنٹ کارپوریشن لمیٹڈ نے حال ہی میں اندرا مہیلا شکتی اسکیم کے تحت ریاست میں 1000 میگا واٹ کی مجموعی صلاحیت والے سولار پلانٹس کے لیے ٹینڈرز طلب کیے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد 1 میگا واٹ کی صلاحیت کے سولار پاور پلانٹس نصب کرنا ہے جو خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کے ذریعے چلائے جائیں گے۔ ٹینڈر جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 دسمبر بتائی گئی ہے۔ تاہم صنعت سے وابستہ ذرائع کا کہنا ہے کہ TGRED CEO پینل میں شامل وینڈرز جو ریاست میں شمسی شعبہ 1 میگا واٹ تک میں سرگرم رہے ہیں، ان کو نئے ٹینڈر کے مختلف ساتھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ 1133 کے ساتھ زمین پر نصب سولار پلانٹس کی ضرورت ہے۔ KV کنیکٹیویٹی میں LT400V ٹرمینیشن والے چھوٹے پیمانے کے روف ٹاپ پروجیکٹس میں تجربہ کار سرمایہ کاروں کو شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اگر آپ اپنے آدھار کارڈ کی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے تو یہ موقع آپ کے لیے بہترین ہے۔ UIDAI نے آدھار کارڈ کی تفصیلات مفت میں اپڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ کو بڑھا دیا۔ اب آپ 14 دسمبر تک مفت میں اپنے آدھار تفصیلات اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پہلے یہ موقع گنوا چکے ہیں تو اب بھی وقت ہے کہ فوراً اپنی تفصیلات کو اپڈیٹ کریں۔ مفت اپڈیٹ کہاں اور کیسے کریں؟ آپ مائی آدھار پورٹل پر جا کر مفت میں اپنی آدھار تفصیلات اپڈیٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ افراد جو پچھلے 10 سالوں سے اپنی آدھار تفصیلات میں کوئی تبدیلی نہیں کروا پائے ہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ مفت سروس صرف مائی آدھار پورٹل پر دستیاب ہے۔ 14 دسمبر سے پہلے آپ اپنے آدھار کارڈ میں درج ذیل معلومات کو مفت میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں: تصویر، نام، پتہ، جنس، تاریخ پیدائش، موبائل نمبر اور ای میل۔ آدھار کی تفصیلات اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کو درج ذیل دستاویزات کی ضرورت ہوگی: ووٹر ID، راشن کارڈ، ایڈریس پروف، پاسپورٹ۔ آپ اپنے آدھار کی تفصیلات کو آف لائن بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو قریبی آدھار سینٹر جانا ہوگا، لیکن آف لائن اپڈیٹ کے لیے 50 روپے فیس ادا کرنی ہوگی۔ اپنے آدھار کی تفصیلات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے درج ذیل مراحل پر عمل کریں: آدھار کی آفیشیل ویب سائٹ myAadhar.uidai government.in پر جائیں۔ رجسٹرڈ موبائل نمبر پر آنے
والے OTP کے ذریعے لاگ ان کریں، اپنی پروفائل دیکھیں اور جس معلومات کو اپڈیٹ کرنا ہو اس کو منتخب کریں۔ اپڈیٹ کے لیے مطلوبہ دستاویزات کی کاپی اپلوڈ کریں اور سبمٹ کریں۔ اپلوڈ کی جانے والی دستاویزات کا سائز MB2 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ دستاویز کا فارمیٹ PNG، JPEG یا PDF ہونا ضروری ہے۔ یہ تمام مراحل مکمل کر کے آپ اپنی آدھار تفصیلات کو مفت میں اپڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ یہ کام 14 دسمبر کی ڈیڈ لائن سے پہلے کر لیں تاکہ آپ اس سہولت سے محروم نہ رہ جائیں۔ وزیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی پر BJP MLA کا سنسنی خیز تبصرہ۔ BJP کے آرمور MLA پیڈی راکیش ریڈی نے کہا ہے کہ کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی ایک پاگل آدمی ہے جو دوپہر میں نشے میں دھت ہو کر بات کرتے ہیں۔ دوپہر میں شراب پینے والے کومٹ ریڈی کو ریونت ریڈی نے وزیر کا عہدہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہارے ہوئے کو لانے والے اور میں نہیں MLA کو متعارف کرانے والے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو اسے طے کر کے قریب رکھو۔ بچے کومٹ ریڈی کے نام کی وجہ سے کوڈاکا بچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ کوڈاکا آپ نلگنڈا میں استعفی دیں، میں ضلع نظام آباد میں استعفی دوں گا، چلو مقابلہ کریں کون جیتے گا۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت مضبوط ہو، اسے طے کرو۔ پاگل ہیں اور جنوبی تلنگانہ سے شمالی تلنگانہ کی طرف بہتی ہیں۔ آرمور BJP MLA پیڈی راکیش ریڈی کا کیا کہنا ہے دیکھیے۔ వచ్చి కలెక్టర్కు ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యేని ఓడిపోయినని పరిచయం చేస్తాడా? గవర్నర్ ముంగట ఏవైతే ప్రమాణం చేసినావో రాజ్యాంగ విలువల మీద నమ్మకం ఉందా ఈ పిశంకడికి? తాగితే మధ్యాహ్నం తాగేటోడికి మంచి పదవి ఇస్తాడు ఈ రేవంత్ రెడ్డి కూడా. మధ్యాహ్నం తాగి మతి స్థిమితం తప్పినోడు కలెక్టర్తో ఎట్లా పడితే అవన్నీ వీడియో విజువల్స్ ఉన్నాయి, స్పీకర్ గారికి పంపించాం. అవసరమైతే దమ్ముంటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా, కొడుకా నువ్వు నల్గొండలో రిజైన్ చేయని ఆర్మూర్లో రిజైన్ చేస్తా, ఓటుకి వెళ్తాడో చూద్దాం అసెంబ్లీలో. చెప్తున్నా కొడుకా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి దమ్ముడే చెప్పురా. 4 సార్లు గెలిచినావు కదా ఎమ్మెల్యే, బల్పున్నది కొడుక మడిచి పెట్టుకో. تلنگانہ حکومت نے حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹس مانیٹرنگ اینڈ پروٹیکشن ہائیڈرا ڈپارٹمنٹ کے لیے 50 کروڑ روپے کے فنڈز جاری کیے۔ یہ رقم ہائیڈرا کے دفتر کی دیکھ بھال، نئے گاڑیوں کی خریداری اور اب تک کی گئی مسماریوں کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ ریاستی بجٹ میں ہائیڈرا کے لیے مجموعی طور پر 200 کروڑ روپے مختص کیے گئے، جس میں سے ابتدائی 50 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ ہائیڈرا کو 12 جولائی کو تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے قائم کیا تھا تاکہ حکومت کی جھیلوں اور پارکوں کو محفوظ بنایا جا سکے، تالابوں کی بحالی کی جائے اور گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن GHMC کے حدود میں قدرتی آفات کا انتظام کیا جا سکے۔ اگست تک ہائیڈرا نے آؤٹر رنگ روڈ کے حدود میں 43.94 ایکڑ قبضہ شدہ زمین کو بازیاب کیا۔ مسمار کی گئی پراپرٹیز کی فہرست میں کئی سیاسی شخصیات اور کاروباری رہنماؤں کی املاک شامل ہیں۔ مسماریوں کے کارروائیاں لوٹس پونڈ، منصور آباد، بنجارہ ہلز، BJR نگر، گجولا رامم اور امیر پیٹ سمیت مختلف مقامات پر کی گئی۔ ہائیڈرا کی کارروائی کا آغاز 27 جون کو فلم نگر کوآپریٹو سوسائٹی لوٹس پونڈ کے پلاٹ نمبر 30 پر پہلے چھاپے کے ساتھ ہوا، جو غیر قانونی ڈھانچوں کے خلاف ان کے جارحانہ اقدامات کا آغاز تھا۔ 17 اکتوبر کو ہائیڈرا نے اعلان کیا کہ وہ اہم اور کالونی کی سڑکوں کے ساتھ فٹ پاتھ پر قائم مستقل تجارتی دکانوں کو ہٹانے کے لیے ایک خصوصی مہم شروع کرے گی۔ AV رنگاناتھ نے کہا کہ ہائیڈرا ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تعاون کرے گا تاکہ تنگ سڑکوں پر ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے گاڑیوں کو موڑنے اور دیگر انتظامی اقدامات کیے جا سکیں۔ تلنگانہ کے ضلع ملک میں 5.3 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا۔ ملک کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے بعض حصوں میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نیشنل سینٹر فار سیسمولوجی نے بتایا کہ یہ زلزلہ صبح 7:27 پر محسوس کیا گیا، جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان جھٹکوں کے نتیجے میں جانی یا مالی نقصان کی فوری طور پر کوئی اطلاع نہیں ملی۔ حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے، جبکہ ماہرین نے زلزلے کے دوران شہریوں کو چوکس رہنے اور ہجوم یا غیر محفوظ عمارتوں میں رہنے سے گریز کا مشورہ دیا۔ ان جھٹکوں کے ساتھ ہی عوام میں خوف دیکھا گیا ہے۔ کئی افراد اپنی عمارتوں کو چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے جانے لگے۔ ملک کے SP شبریش نے بتایا کہ پولیس کی ٹیمیں پیٹرولنگ کر رہی اور زلزلے کے اثرات کا پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر راہل جادو نے کہا کہ یہ جھٹکے چند سیکنڈز کے لیے ہی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز ضلع کے حالیہ دنوں میں بارش سے
سے متاثرہ علاقہ تھا، تاہم ڈائریکٹر CSIR-NGRI پرکاش کمار نے کہا کہ ملک ضلع کے میڈارم میں زلزلے کا مرکز رہا۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں بھی ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ حیدرآباد کے سائبر کرائم پولیس نے عوام کو نامعلوم نمبروں سے آنے والی کالز کے حوالے سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ جاری کردہ ایک بیان میں پولیس نے خاص طور پر کچھ مخصوص نمبروں سے آنے والی کالز کو نہ اٹھانے کا مشورہ دیا، جن میں +37127913 اور +9477745591 اور +3705252929 اور +5632253736 اور +255901130460 شامل ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ان نمبروں کے علاوہ جن نمبروں کا آغاز +371 لٹویا، +374 بیلاروس، +381 سربیا، +563 چلی، +380 لتھوانیا اور +255 تنزانیہ سے ہوتا ہے، وہ دھوکہ دہی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ کالز اکثر مختصر وقت کے لیے کی جاتی ہے اور اگر آپ واپس کال کریں تو آپ کی فون کنیکٹ، بینک اور کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات محض 3 سیکنڈز میں چوری ہو سکتی ہیں۔ پولیس نے خبردار کیا کہ اگر کوئی آپ کو 90 یا دبانے کو کہے تو ہرگز نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے دھوکے باز آپ کے سم کارڈ کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں اور آپ کے خرچ پر کالز کی جا سکتی ہیں۔ عوام کو احتیاط برتنے اور ایسے نمبروں پر توجہ نہ دینے کی ہدایت دی۔ دہلی اسمبلی انتخابات 2025 قریب ہیں اور اس سے پہلے سیاسی گرمیوں میں تیزی آ چکی ہے۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اروند کیجریوال نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ عوام کے ووٹ کاٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیجریوال نے ایک پوسٹ میں کہا کہ بی جے پی نے ہزاروں ووٹروں کے ووٹ کاٹنے کے لیے درخواستیں دائر کی ہیں اور جلد اس پر ایک بڑا انکشاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ کیجریوال نے مزید کہا کہ آیا مہاراشٹر اور ہریانہ میں بی جے پی نے بھی اسی طرح کی سازش کے ذریعے انتخابات جیتے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کو متنبہ کیا کہ دہلی میں ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا۔ ان کے مطابق بی جے پی نے انتخابات میں دھاندلی کی کوشش کی ہے تاکہ عوام کے ووٹ کاٹ کر اپنی کامیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ مہاراشٹر اور ہریانہ میں حالیہ اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی غیر متوقع کامیابی نے سیاسی حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ جہاں ہریانہ میں کانگریس کے حق میں ماحول کے باوجود بی جے پی نے اپنی کامیابی حاصل کی، وہیں مہاراشٹر میں بھی بی جے پی نے مہا وکاس اگھاڑی کے مضبوط اتحاد کو شکست دی۔ یاد رہے کہ 2020 میں دہلی اسمبلی انتخابات میں کیجریوال کی پارٹی نے 70 میں سے 63 سیٹیں جیت کر شاندار کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ بی جے پی کو صرف 7 سیٹوں پر کامیابی ملی تھی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کے چہرے کو لے کر پیدا شدہ غیر یقینی صورتحال ختم ہو گئی ہے اور طے ہو گیا کہ کون ریاست کے چیف منسٹر ہوں گے۔ بی جے پی لیڈر دیویندر فڈنویس کے نام کی مہاراشٹر کے اگلے چیف منسٹر کے طور پر تصدیق کر دی گئی۔ اس بات کا سرکاری طور پر ریاستی بی جے پی سربراہ نے اعلان کیا۔ صبح ہوئی بی جے پی قانون ساز مقننہ کی میٹنگ میں فڈنویس کے نام کی تجویز پیش کی گئی اور بی جے پی ارکان اسمبلی نے اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اس میٹنگ میں نرملا سیتارمن اور وجے روپانی نے پارٹی کے مرکزی مبصرین کے طور پر شرکت کی اور انہوں نے ارکان اسمبلی کی رائے حاصل کی۔ فڈنویس ممبئی کے آزاد میدان میں چیف منسٹر کے عہدے کا حلف لے رہے۔ واضح کیا گیا کہ چیف منسٹر کے ساتھ 2 ڈپٹی چیف منسٹر کی بھی حلف برداری ہوگی۔ بتایا جاتا ہے کہ اجیت پوار اور ایکناتھ شنڈے ڈپٹی سی ایم کے طور پر حلف لیں گے۔
ताजमहल को धमाके से उड़ा देने उत्तर प्रदेश टूरिज्म के लखनऊ दफ्तर को मौसूल ईमेल धमकी झूठी साबित हुई। एक पुलिस ओहदेदार ने ये बात बताई। बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड, खोजी कुत्तों और दीगर टीमों को फौरी हरकत में लाया गया, लेकिन कोई भी मुश्तबा शय नहीं पाई गई। ताजमहल की सिक्योरिटी पर मामूर असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सैयद अरीब अहमद ने बताया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म ऑफिस को ईमेल आया था जिसमें ताजमहल को धमाके से उड़ा देने की धमकी दी गई थी, लेकिन ताजमहल के सेफ्टी चेक के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। डिप्टी डायरेक्टर उत्तर प्रदेश टूरिज्म दीप्ति वत्सा के मुताबिक ईमेल फौरी आगरा पुलिस और ASI आगरा सर्कल को फॉरवर्ड कर दिया गया। संभल तशद्दुद के मामले में सियासी हलचल जारी है। अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं ने संभल जाकर तशद्दुद में हलाक होने वालों के अहले खाना से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इंतजामिया ने शहर में 10 दिसंबर तक बाहरी अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस ज़िमन में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाते वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर रोक देने पर समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत के तहत पुलिस का किरदार सिर्फ लोगों को फंसाने का हो गया है, इंसाफ फराहम करने का नहीं। अखिलेश यादव ने संभल तशद्दुद पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए कहा, इंतजामिया ने बीजेपी के इशारे पर इस वाक़े को अंजाम दिया। किसी भी पार्टी के रहनुमाओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। वो क्या छुपाना चाहते हैं? इंतजामिया की जुबान देखिए। क्या जमहूरियत में ऑफिसरों को इस तरह के सलूक और जुबान की इजाजत दी जा सकती है? पता नहीं वो 10 तारीख तक क्या क्या छुपाएंगे और क्या क्या दबाव बनाएंगे। मुस्तकबिल में ऐसी ह्यूमन वॉशिंग मशीन आने वाली है जो इंसानों को कपड़ों की तरह धोकर साफ कर देगी। अगर कोई थका हुआ शख्स नहाने की हिम्मत ना करे तो बस इस मशीन के टब में 15 मिनट बैठ जाए और चंद मिनट बाद ताजगी और सुकून के साथ बाहर निकले। मशीन में मौजूद AI इंसान की जिल्द और जिस्म की साख्त को मद्देनजर रखते हुए खुदकार तरीके से वॉश और ड्राई के ऑप्शंस का इंतखाब करती है। जापान की साइंस को कंपनी के इंजीनियर्स ने इस मशीन को तैयार किया है। जैसा कि डेली मेल की रिपोर्ट में बताया गया है, इस मशीन का तजुर्बा ओसाका के कंसाई एक्सपो में किया जाएगा, जहां तकरीबन 1000 मेहमान इसका इस्तेमाल करेंगे। कंपनी के चेयरमैन आयामा ने कहा है कि इस नुमाइश के बाद इस मशीन के बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू की जाएगी। जापानी इंजीनियर्स ने मुस्तकबिल की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए इस मशीन को तैयार किया। दिलचस्प बात यह है कि इस मशीन का डिजाइन 50 साल पुराना है। 1970 में जापानी कंपनी सान्यो इलेक्ट्रिक, जो अब पैनासोनिक के नाम से मशहूर है, उसने पहली बार ऐसी मशीन तैयार की थी। नई मशीन में इजाफी मसाज बॉल्स जैसे फीचर्स शामिल किए गए हैं। पायलट जेट के कॉकपिट जैसी साख्त के प्लास्टिक पैड में दाखिल होने के बाद ये मशीन आधी गर्म पानी से भर जाती है। इसके बाद हाई स्पीड जेट्स पानी को तेज रफ्तारी से छिड़कते हैं और नहाने वाले को सुकून पहुंचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। AI के जरिए मशीन नहाने वाले शख्स की जिस्मानी हालत को मॉनिटर करती है और उसे आरामदाह तजुर्बा फराहम करती है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital, National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.